اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز، مومنین و مومنات، دعا ہے پروردگار عالم خالق دو جہاں مالک کائنات ہمیں اور آپ تمام سامعین ناظرین کو اپنی حفظ-و-امان میں رکھے۔ خالق دو جہاں ہر مریض کو شفا کلی عطا کرے، ہر پریشان کی پریشانی کو، دکھ تکالیف کو دور فرمائے۔ جو بہنیں، جو بیٹیاں بے اولاد، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خدا بند عالم اسے طول عمر عطا کرے، یعنی اس کی عمر طولانی ہو۔ دوسری بات، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اسے بار بار باتوں پر غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، اور تیسری بات، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سے غم، دکھ، تکالیف دور ہوں، اور ایک ایسا شخص بھی ہے جو چاہتا ہے کہ میرے چہرے پر نورانیت ہے، میرا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے۔ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب میں چاہتا ہوں کہ ان گناہوں کو میں مٹانا چاہتا ہوں، میں پریشان ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا کفارہ بتائیں کہ جس کی ادائیگی کی وجہ سے میرے وہ گناہ مٹ جائیں۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے ہاں فقر ہے، میں وسواس میں رہتا ہوں، پریشانی میں رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو سامعین عزیز، یہ کچھ باتیں تھیں۔ ہم اور آپ میں سے کافی ہیں کہ جو ان چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کا عمل، ان کا وظیفہ۔ تو آئیے سب سے پہلے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر طولانی ہو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر من الطہور یغد اللہ فی عمرک، کثرت سے وضو کیا کرو، اللہ تمہاری عمر طولانی کرے گا۔ اور دوسرا، ناراضگی ختم ہونے کا، فرماتے ہیں ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضا۔ غضب، غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے خلق ہوا، آگ کو صرف پانی بجھا سکتا ہے۔ پس جب بھی تم میں سے کوئی غصے میں ہو تو اسے چاہیے وہ وضو کرے۔ غم اور دکھ سے اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو فرماتے ہیں ما یمنع احدکم اذا دخل علیہ غم من غموم الدنیا ان یتوضع ثم يدخل مسجدہ ویرکع رکعتین فیدعو اللہ فیہما اما سمعت اللہ یقول واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ فرماتے ہیں کون سی چیز تمہیں اس بات سے روکتی ہے کہ جب تمہیں دنیاوی غم و دکھ پہنچے تو وہ وضو کرے اور مسجد میں جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے۔ فرماتے ہیں کیا تم نے قول خدا نہیں سنا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ چہرے پر نورانیت اگر چاہتے ہیں، فرماتے ہیں الوضوء علی الوضوء نور علی نور، تجدید وضو کرنا یعنی وضو ہے پھر دوبارہ وضو کرنا، گویا نور میں مزید نور کا اضافہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں، تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَانَ الْوُضُوءُ إِلَى الْوُضُوءِ كَفَّارَةً لَمَا بَيْنَ مِنَ الذُّنُوبِ، 2 وضو کے درمیان گناہوں کا کفارہ وضو ہے۔ یعنی ایک وضو کیا پھر دوبارہ اگر وضو کرتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ وضو کرنا دوسرا گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گناہ مٹ جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ فقر اور وسواس کے خاتمے کا کیا عمل ہے؟ فرماتے ہیں من تطہر ثم اوى الى فراشہ وبات وفراشہ كمسجدہ وان ذکر انہ لیس علی وضوء فتیمم من دثارہ کائنا ما کان
لم یزل فی صلاۃ ما ذکر اللہ عز وجل، فرماتے ہیں جو شخص رات کو باوضو ہو کر بستر پر لیٹتا ہے تو اس کا بستر مسجد کی طرح ہے، مسجد کی معنی ہے۔ اگر اسے یاد آ جائے تو اپنے لحاف پر ہی تیمم کرے، تو ایسا شخص گویا ساری رات ذکر خدا کے ساتھ نماز میں مشغول رہا ہے۔